اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، میں ہوں خدیجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج امام علی علیہ السلام کا ایک مختصر سا فرمان آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں، اور یہ بظاہر ایک چھوٹا سا فرمان ہے لیکن بہت سارے معنی دیتا ہے۔ یعنی کہ اس فرمان میں ہمیں اس دنیا کی بے ثباتی کا اور دنیا کے نظام کا بھی بخوبی امام نے کچھ الفاظ میں، چند الفاظ میں بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ اس دنیا کی بکت کتنی ایک ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں آخرت کے حوالے سے تیاری کرنے یا اس چیز کو سمجھنے کے لیے بھی امام نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے امام نے اس چیز کی بھی اس فرمان میں نفی کی ہے کہ جو ہمارے ہاں یہ رائج تھا کہ صرف علی کو اور جنت ہمارے اوپر واجب ہے، یہ ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے بس امام علی علیہ السلام کا نعرہ لگانا کافی ہے۔ ہم کچھ بھی نہ کریں، ہماری زندگی جیسے بھی گزری ہو، لیکن ہمارے لیے بس یہی ہے کہ ہم امام علی علیہ السلام کا دم بھرتے ہیں، اس وجہ سے ہمارے لیے جو جنت ہے ان پہ ہمارے لیے شفاعت کرنا واجب ہے۔ ان ساری چیزوں کی نفی ہمیں اس مختصر سے فرمان میں مل جاتی ہے۔ تو فرمان نہج بلاغہ میں موجود ہے، 131 نمبر کلمات حکمت ہے۔ سفین سے واپسی پر کوفہ سے باہر قبرستان پر نظر پڑ گئی تو فرمایا، اے وحشت ناک گھروں میں رہنے والو، اے ویران مکانات کے باشندوں اور تاریک قبروں میں بسنے والو، اے خاک نشینوں، اے غربت وحدت اور وحشت والو، تم ہم سے آگے چلے گئے ہو اور ہم تمہارے نقش قدم پر چل کر تم ہی سے مدحک ہونے والے ہیں۔ دیکھو تمہارے مکانات آباد ہو چکے ہیں، تمہاری بیویوں کا دوسرا عقد ہو چکا ہے اور تمہارے اموال تقسیم ہو چکے ہیں۔ یہ تو ہمارے یہاں کی خبر ہے، اب تم بتاؤ کہ تمہارے یہاں کی کیا خبر ہے۔ اس کے بعد اصحاب کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ اگر انہیں بولنے کی اجازت مل جاتی تو تمہیں صرف یہ پیغام دیتے کہ بہترین زیادہ راہ تقوی الہی ہے۔ اب اس فرمان کے مطابق اگر ہم اس چیز کو دیکھیں، ہم اس پہ ذرا سا بھی غور و فکر کریں تو ہمیں یہ بات بخوبی پتہ چلتی ہے کہ امام ہمیں ایک تو اس چیز کو انہیں شد و مت کے ساتھ اس چیز کو ڈینائی کیا ہے۔ بہت ساری روایات موجود ہیں، اگر ہم ائمہ معصومین کی تعلیمات پڑھ لیں، قرآن مجید کو پڑھ لیں، تو کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا کہ ہمیں بس ائمہ معصومین کی ولایت کا دم بھرنے سے جو ہے وہ ہمیں شفاعت کا پروانہ مل جائے گا۔ ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ ان کی شفاعت ہمیں اسی انسان کو نصیب آئے گی وہی جس نے کم از کم کوشش تو کی ہوگی۔ اب ایسا تو نہیں ہے نا کہ میں صرف ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے رکھ کے بیٹھ جاؤں اور میں کہوں کہ نہیں جی بس میری تو شفاعت ہو جانی تو مجھے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ ہمارے ہاں 90% لوگوں کا عقیدہ ہے بھی، وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں، آج نماز پڑھ لی ہے یا کچھ بھی کر لیا ہے، آگے نہیں بھی کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق بھی دے نماز پڑھنے کی اور واجبات کی ادائیگی کی، بشمول میرے باقاعدگی سے پڑھنے کی۔ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی کبھی کسی سے ویسے بھی عمل کی طرف کی بات کر دی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ان ہستیوں نے ہماری شفاعت کر دینی ہے، ہم ولایت علی والے ہیں۔ بات اتنی سی ہے کہ ہم نے ولایت علی کا مفہوم ہی بگاڑ دیا ہے۔ ولایت مطلب حکومت سرپرستی تھا، ہم نے اس کو اٹھا کر کسی اور طرف ہی ڈال دیا کہ بس جی ہمارا دم بھرنا ولایت ہے۔ بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ ولایت علی کی حکومت، تو پھر وہ علی کی حکومت ہماری اپنی زندگیوں میں بھی نظر آنی چاہیے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے مولا کا کس معاملے میں کیا کنڈکٹ تھا، انہوں نے اگر فیصلہ سازی کی تو کیسے کی، اگر انہوں نے حکومت کی تو پھر انہوں نے حکومت کیسی کی، ان کا جو بھی کنڈکٹ چل رہا تھا، انہوں نے ایک مظلوم کے ساتھ کیسے پیش آئے، وہ ایک یتیم کے ساتھ کیسے پیش آئے، ان کا اپنے گھر والوں کے ساتھ، اہل خانہ کے ساتھ کیا سلوک تھا، ہر چیزیں بھی دیکھنی پڑیں گی ان ساری چیزوں کو۔ اور اس کے لیے ضروری ہوگا کہ پھر ہم سیرت پڑھیں جا کے، اور اتنا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم سیرت پڑھیں، ہم تو صرف فضائل سن کے ہی پروان چڑھیں اور پھر ہم فضائل سننے سے آگے بڑھتے بھی نہیں ہیں کہ چلیں ہم ان ہستیوں کی جن کے فضائل سن رہے ہیں ہم ان کی سیرت کی طرف بھی جائیں۔ یہ چیز بھی ہمارے ہاں بالکل نہیں ہے کہ ہمیں خود سے کچھ ایفرٹ نہ کرنا پڑے، ہمیں جو چیز مل رہی ہے بس وہی منون لیتے جا رہے ہیں، اس میں بھی ہم نے قرآن مجید کو بالکل پس پش ڈال دیے۔ اب اگر ہم امام کے اس فرمان پر غور کرتے ہیں تو وہاں پر تو ہمیں صرف تقوی الہی کی طرف کہا جائے۔ اب تقوی الہی ہم کیسے اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، کیسے ہم پرہیزگار اور متقی ہو سکتے ہیں، کیسے ہم اس طرف جا سکتے ہیں؟ وہ تبھی جا سکتے ہیں جب ہم سب سے پہلے تو ہم تقوی کی بنیاد ہی اگر رکھتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہی تو ٹھیک نہیں تو ہم نے تقوی کس چیز کا کرنا ہے؟ تقوی تو الہی ہے۔ اگر ہم اللہ کی صفات میں دوسروں کو کسی کو بھی غیر خدا کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک ٹھہرا رہے ہیں، یعنی کہ دعا اللہ کا استحقاق ہے، ہم اس میں بھی غیر خدا ہستیوں کو پکار رہے ہیں،
بے شک وہ مقدس ہستی ہیں، لیکن خدا اور مخلوق دو علیحدہ چیزیں ہیں. خدا خدا ہے، مخلوق مخلوق ہے. بہرحال مخلوق میں ائمہ معصومین مقدس اور افضل ترین ہستی ہیں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن ہمیں پھر بھی ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پھر ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. ہم نے امام کی سیرت سے کیا سیکھا ہے؟ ہم نے تو پھر کچھ بھی نہیں سیکھا. ہم تو صرف ان کے دم بھرنے والے رہ گئے، اور ان کو دم بھرنے والے لوگ تو نہیں چاہیے. دم بھرنے والے لوگ تو اس دور میں بھی تھے جو امام کو چھوڑ جاتے تھے، جن کی وجہ سے امام کے حوالے سے امام کے خطبے بھی موجود ہیں. تو ان چیزوں کی طرف تو نہیں جانا، ہمیں جانا ہے اس طرف کہ ہم سے امام کیا چاہتے ہیں، ہمیں ویسا بننا ہے. اگر ہم ان کو اپنا رہبر اور پیشوا کہہ رہے ہیں تو پھر ہمیں ان کی سننی بھی پڑے گی. تو یہ مختصر سا لیکن بہت وسیع معنی دینے والا جو ہے وہ فرمان ہے کہ ایک تو دنیا کا یہی نظام ہے کہ چل سو چل، جو چلا گیا وہ چلا گیا، اس کا باب بند ہو گیا، اور اس کے بعد دنیا کا نظام نہیں رکتا ہے، لیکن اس کا آخرت میں معاملہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کو ہمیں جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ائمہ معصومین کے نقش قدم پر چلنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے. اور ہمارا عقیدہ توحید، ہمارے عقائد جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ جو ہے بالکل بمطابق قرآن رکھے، اور ہمیں قرآن کے مطابق اپنے عقائد اپنانے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.